بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 23 اتوار کا دن، نومبر کے 5 دن بڑے اہم ہیں۔ ان 5 دنوں میں کھیل آر پار ہوگا۔ ایک تو شہباز شریف کی حکومت، جس میں فیلڈ مارشل کا ابھی تک یاد رکھے آرمی چیف کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ابھی تک شہباز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات کی خبریں گردش میں ہے۔ کہا جا رہا ہے شہباز حکومت کے کاؤنٹ ڈاؤن کا، اور اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کی جگہ بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے بھی بڑی بھاگ دوڑ کر رہی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر، گلگت، سندھ کی حکمرانی دے چکی ہے، اور نون لیگ کے پاس صرف پنجاب ہے اور وفاق ہے۔ تو تختہ اگر الٹا گیا تو یہ کس طرح معاملہ ہوگا؟ اور ساتھ ہی آرمی چیف کے بھی چیف آف ڈیفنس کا عہدہ سنبھالتے ہی فیلڈ مارشل بڑے بےتاب ہیں، کیونکہ بھارت کے ساتھ جنگ کے خطرات بھی ایک طرف منڈلا رہے ہیں، اور پوری کمان سنبھالنے کی اس وقت تیاری ہے۔ بھارت کو کس نوعیت کا جواب کی بات ہے، اس پہ فضائیہ کا کیا رول ہوگا، اب یہ سب کچھ فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں، جنگ نہیں ہوگی شاید۔ اس پہ بات کریں گے جنرل فیض کا کیس کا فیصلہ، وہ بھی انہی 5 ہی دنوں میں آنے کا متوقع ہے، کیونکہ ادارے میں لیکن شدید جو تناؤ پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فیصلہ ابھی تک سنایا نہیں گیا، اور اس میں ایک اہم معاملہ جو ملک ریاض سے ڈیل، اور اس پر پوری کوشش یہ ہے کہ ایجنسیوں کے چکر میں اگر ملک صاحب جو ہے وہ آئیں گے یا نہیں، اور تحریک انصاف کا جو فائنل راؤنڈ، یہ بڑا اہم معاملہ اس لحاظ سے ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات نے جو کچھ بڑا کرنے کی بات کی تھی، اس میں سے انہوں نے 4 ممکنہ آپشن بتائی ہیں، اور 5ویں وہ گول کر کے میرے پروگرام میں بات بھی کی تھی، لیکن اس کو اب تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ ایک اس میں خیبر پختونخوا کا جو بارڈر بند کرنے کی بات ہے، جو دوسری بڑی اہم آپشن جو پنڈی آنے کی، جہاں انہیں ظاہر ہے گراؤنڈ پر بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور یہ اس وقت اپنا پہلا جو پروٹیسٹ آپ کو یاد ہوگا ستمبر میں بڑا کامیاب پروٹیسٹ تھا، اور راولپنڈی میں انہیں لگتا ہے کہ چونکہ آبادی اسلام آباد کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور پنڈی میں سے احتجاج کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری آپشن انہوں نے اسلام آباد کی بھی رکھی ہوئی ہے، ڈی چوک کا بھی نام انہوں نے بارہا لیا ہے، لیکن اس میں ابھی فی الحال ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ ڈی چوک کا نام، اگر وہ ڈی چوک کی طرف آتے ہیں تو پھر یہاں رد عمل حکومت کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں یہاں بھی بارہا اس بات کا اظہار کر دیا جا چکا ہے، لیکن ایک بار جو شفیع اللہ جان نے نہیں کی جو بڑی اہم تھی، وہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا بھی انہی 5 دنوں میں امکان ہے، اور اس کی کارکردگی کیا ہے جس سے وہ سخت ناخوش ہیں اس وقت ادارے، اور پیپلز پارٹی نے یہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اہم معاملہ جس میں عوام کا شعور اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے، پنجاب میں ضمنی انتخابات میں جو ٹرن اوور تھا وہ اتنا کم نکلا کہ باقاعدہ مساجد سے اسپیکر سے اعلانات کروانے پڑے کہ عوام ووٹ کے لیے آ جائے، N143 ہو، PP 203 ہو، یہاں باقاعدہ طور پر یہ بات ہوئی ہے۔ اور اس کے برعکس تحریک انصاف کے جو پولنگ سٹیشن سے وہاں رش دیکھ کر پھر پولیس نے لاہور میں N129 میں وہاں ووٹر لسٹیں سب سے پہلے جان بوجھ کر دوسرے علاقوں میں ڈالیں۔ UC 92 وہاں 3000 ووٹرز کو، آپ یقین کریں، سبززار بھیج دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جس طرح تحریک انصاف کے کیمپس بھرے ہوئے تھے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام جو ہے وہ بائیکاٹ بھی مانتی ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی ہے۔ اب جہاں جہاں اپوزیشن لیڈر جا رہے تھے وہاں پولیس بھی پہنچ رہی تھی۔ N130 میں ان کے کیمپ بھی تحریک انصاف کے اکھاڑے، ان کا سامان بھی چھین لیا، ان کے ورکرز پر تشدد بھی کیا گیا، اور اسمبلی میں جو معین قریشی ہے وہ باقاعدہ ویڈیوز دکھا رہا تھا۔ ایک طرف نون لیگ کے خالی کیمپ اور طلال چودھری کی دھمکیاں تھیں، پولیس غصے میں تھی ظاہر ہے، اور لوگ اپنے گھروں سے کرسیاں لا کے تحریک انصاف کے لوگوں کو دے رہے تھے، یہاں بیٹھ کے پرچیاں کاٹیں۔ ابھی دیکھیں وہ انہوں نے یاسر گیلانی کو گرفتار کیا، اور اس کی جو ہی رہائی ہوئی وہ سیدھا اپنے پولنگ سٹیشن پر جا پہنچا۔ نون لیگ کے لوگوں کو، رہنماؤں کو یہ پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے بائیکاٹ کے بعد انہیں ایک پورا، آپ کو پتہ، پلیٹ فارم دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، ہم کلین سویپ کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں ابھی NA104 میں پولنگ ختم ہوئی نہیں تھی، اور اس سے پہلے ہی فارم 45 47 دونوں آگے تھے، پہلے سے بنے ہوئے فارم تھے۔ اب لوگ دیکھیں پاکستان کے عوام ووٹ نہیں ڈالنے جا رہے تھے، بلکہ انہیں ذلیل کرنے جا رہے تھے۔ آپ وہ جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں وہ دیکھیں کہ ہر بندہ ووٹ ڈالنے کے بعد ایک بڑا مخصوص قسم کا اشارہ فارم 47 اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف کا تھا، وہ میں یہاں دہرا نہیں سکتا، لیکن ان ویڈیوز میں آپ دیکھیں اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ خوفزدہ ان سے نہیں ہیں، نہ ان کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ انہیں وہ آگے سے بڑے غلیظ قسم کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ معاف کیجیے، اس میں ہری پور کے الیکشن میں بڑا دلچسپ منظر نظر ہے۔ ایک شہری نے جو عمر ایوب کی اہلیہ کو ووٹ ڈالتے ہوئے، وہاں جو چینک ان کا نشان تھا، ساتھ فیلڈ مارشل کے نام ایک خط لکھ دیا۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ 8 فروری کو میں نے عمران خان کے نامزد امیدوار کو ووٹ دیا، لیکن یہ ذہنی مریض عاصم منیر صاحب اسے نائل کر کے میرا ووٹ میرے منہ پر دے مارا، اور آج میں دوبارہ عمران خان کی نامزد امیدوار شہرناز عمر ایوب
اپنا ووٹ دے کے عاصم منیر کے منہ پہ مار دو. یہ باتیں آپ کو پہلے عوام کی طرف سے نظر نہیں آئیں، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح 4.5 کروڑ کے صوبے میں وزیر اعلیٰ جو سہیل آفریدی کو ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، اور وہ مکالمے کر کے صحافیوں کو بتا رہے ہیں ایک طرف خیبر پختونخوا کے لوگوں کی مظلومیت کہ کس طرح دہشت گردی کی جنگ کے ستائے ہوئے ہیں، کس طرح ان کا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے، کس طرح وہاں امن و امان چھینا جا رہا ہے. کے پی کی عوام بھی چاہتی ہے کہ وہاں خوشحالی ہو، امن ہو. ان کے جواب میں یہاں سے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو سہیل آفریدی اپنا اتمام حجت کرتے ہوئے ساری باتیں ان کے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ کل کوئی گلہ نہ کرے کہ یہ آپشن کیوں نہیں استعمال کیا. اب یہاں پنجاب میں آپ دیکھیں، آپ کو کبھی مریم نواز ایسے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے. بلکہ مریم نواز کو تو چھوڑیں، آپ نواز شریف کے حالات دیکھیں. کل وہ رات کو تقریب میں جو صابر شاکر بھائی نے بات کی، آپ نواز شریف کے پچھلے 10 بیانات ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں، وہ سوائے فوتگیوں کی تعزیت کرنے، دنیا کے حکمرانوں کو مبارکباد دینے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں رہا. تو ایسی صورتحال میں جہاں عوام دیکھ رہی ہے کہ اتنا اہم معاملہ جس کے کیس کی سماعت کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، 8 فروری کے انتخابی دھاندلی کا جو کیس، اب یہاں سے دیکھیں یہ مافیا کے جو ججز ہیں جنہوں نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر قسم کی واردات میں فارم 47 17 سیٹوں والی حکومت کو ایک نیا سرٹیفکیٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ شہباز حکومت کے خلاف نااہلی کا فیصلہ اور نیا صدارتی نظام اس کی راہ ہموار کرنے کا پلان ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کوشش ان کی یہی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نائل ہو اور پھر اس کے بعد صدارتی پلان بنے. اس میں اسلام آباد میں جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پہلے بھی مجلس شورا کا جو اجلاس ہوا، اس میں اب دھرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ دھرنے اگر دینے کی طرف تحریک تحفظ آئین اور مولانا صاحب حکومت کو سرپرائز دینے کے لیے اپوزیشن لیڈر کے طور پر تیار ہوتے ہیں، کیونکہ مولانا نے ابھی یاد رکھے جے یو آئی نے ابھی محمود اکھزئی کو اسمبلی میں ووٹ بھی دینا ہے. تو یہ سارا معاملہ کرنے کے بعد اگر حکومت دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرف جائے گا، صدارتی انتخابات کا معاملہ پھر اس طرف. رات برمنگم میں ہماری ایک بڑی میٹنگ ہوئی صحافیوں کی، ارشد شریف شہید کی شہادت پر. وہاں سول سوسائٹی، وہ نقیب صاحب تھے، انہوں نے صابر شاکر، عمران ریاض، احمد علی، مجھے اور نجم باجوہ کو بلایا ہوا تھا. وہاں ارشد شریف کی شہادت پر یہ اکٹھ تھا اور اس میں ہم سب نے حاضری لگائی. عوام نے جس طرح محبت کا اظہار کیا، جو عزت بخشی، اور شہید ارشد شریف کی فیملی کے بھی ہم سارے شکر گزار ہیں، کیونکہ ان کے نام پر ہوتے ہوئے جتنے بھی فنکشن ہیں، یاد رکھیں کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے شہید کیا، انہیں ہر وہ فنکشن، ہر وہ چھوٹی سی بڑی تقریب ہو، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف. یہ پھر اپنے اثاثے بھی لانچ کرتے ہیں، چیزوں کو متنازع بھی بناتے ہیں. ابھی انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ ارشد شریف کے نام پر کچھ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس پہ عمران ریاض، صابر شاکر سمیت تمام منتظمین نے اس کی گارنٹی دی کہ ارشد شریف کے نام پر نہ تو کوئی پیسے جمع ہوتے ہیں اور نہ ہوں گے، بلکہ ارشد شریف کی جو شہید کی جو فیملی ہے، یہ بڑے باعزت اور خوددار لوگ ہیں. جن لوگوں نے پہلے بھی کوشش کی انہیں فنڈنگ دینے کی، انہوں نے قبول نہیں کیا. تو ایسی کوئی فنڈنگ نہ ہوئی ہے نہ آگے ہوگی، لیکن یہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ فنکشنز کو متنازع بنایا جائے، کیونکہ عوام نہیں مانتی. اسٹیبلشمنٹ کے چھوڑے ہوئے جو اثاثے ہیں، یہ آپ کو جہاں بھی تحریک انصاف کا کوئی اکٹھ ہوگا، عوام جہاں اکٹھی ہوگی، جہاں کوئی تھوڑی سی بھی بات چیت ہوگی، یہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو الجھا دیا جائے، متنازع بنا دیا جائے. اب یہ ظاہر ہے حالات بڑے مشکل ہیں صحافیوں کے لیے، ایک طرف اپنا کام بھی کرنا ہے، اپنی جان بھی بچانی ہے. برمنگھم میں بہت سے صحافیوں سے جو ملاقات ہوئی، ظاہر ان لوگوں کی محبت تھی، لیکن انہوں نے بہت سی اہم تفصیلات بھی سامنے رکھی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، وہاں کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بڑے موجود، بہت سارے ٹاؤٹ مجھے نظر آئے. ایکس نے، ٹویٹر نے ابھی لوکیشن ایک شروع کی ہے، پریسائز لوکیشن فیچر، آپ کی پوسٹ کے نیچے شہر اور علاقہ دکھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خبر کہاں سے آئی ہے. اس میں وہ کرتے ہیں ایڈز اور ٹرینڈنگ ٹاپکس کی وجہ سے درست ڈاٹا دکھانے کے لیے. لیکن اگر آپ نے اپنی لوکیشن چھپانی ہے تو دیکھیں، ایک تو سیدھا سادہ طریقہ ہے وی پی این. آپ اگر وی پی این استعمال کریں گے تو آپ کی لوکیشن سیف ہو جائے گی. دوسرا، اگر آپ اپنی سیٹنگز آف پرائیویسی میں جائیں، وہاں لوکیشن انفارمیشن میں پریسائز لوکیشن کو آف کر دیں، اس کے ساتھ لوکیشن بیسڈ ریکمنڈیشن لکھا ہوتا ہے اسے بھی آف کر دیں، تو اس کے بعد آپ کی لوکیشن نظر نہیں آتی. اس وقت تو تمام لوگوں کی جو لوکیشنز نظر آ رہی ہیں، اس میں عمران خان کے اکاؤنٹ کی لوکیشن سعودی عرب میں، ماہرنگ بلوچ کے اکاؤنٹ کی سنگاپور میں، اور اب پتہ نہیں لوگ مذاق کر رہے ہیں سچ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ امرتسر یا نیو دلی سے، ویسے ان کا عرب امارات میں اکاؤنٹ اور سعودی عرب میں اور انگلینڈ سے وہ بنی ہیں چیزیں ساری. لیکن عمران خان کا امت مسلمہ میں ظاہر ہے خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ عمران خان کا سعادت ہے کہ ان کا اکاؤنٹ سعودی عرب سے چل رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر بھی خوشیاں منائی گئی تھیں. تو یہ آج پاکستانیوں کو اس بات پہ بھی خوشی منانی چاہیے کہ عمران خان کا اکاؤنٹ جسے ٹویٹر پہ ڈھونڈا جاتا تھا کہ بیانیہ کتنا سخت، کیونکہ تحریک انصاف نے جو دیکھیں جو ان کی آفیشیل نے بیانیہ لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ دیوانی پاگل ہو چکی ہے. تو اگر سعودی عرب خادمین حرمین شریفین کے پاس سے یہ اکاؤنٹ چل رہا ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ خوش ہوں گے.
لیکن حکومت زور لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ امریکہ سے بھی چل رہا ہے تحریک انصاف کا نیٹ ورک. جیسے فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس کی بجائے کہیں حضرت ڈونلڈ ٹرمپ رحمۃ اللہ کے پاس کہیں نیو دلی گئے ہوئے تھے, یا پاکستان کی فوج امریکہ سے اسلحہ نہیں لیتی, امداد نہیں لیتی, بھیک نہیں مانگتے, انہیں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ امریکہ سے آپریٹ ہوتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی. میاں نواز شریف صاحب کا سارا مال آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں پڑا ہے, سارے کا سارا ان کی 5 براعظم میں جائے, لیکن انہیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تحریک انصاف امریکہ میں اگر لوگ وہاں کچھ مدد کر دیں, یا برطانیہ کے لوگ اوورسیز پاکستانی کچھ کر دیں, تو انہیں تکلیف ہوتی, انہیں لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ڈالر پاؤنڈ پتہ نہیں کتنا چکر چل رہا ہے تحریک انصاف میں. اس وقت دیکھیں معاملات جو ہے وہ تحریک انصاف کی آفیشیل کے تحریک انصاف نے اپنی سپر پاور دکھائی ہے. یہ عوام کی کامیابی ہے, جو گمنام اکاؤنٹ اتنے عرصے سے کھڑے ہیں, مظاہرہ کر رہے ہیں طاقت کا اور اس فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے آفیشیل بھی اسی لائن پہ ہیں, سب سے زیادہ انہوں نے بھی کاٹی ہیں. ان کے بھی ابھی 3 لوگ سعودی عرب امارات میں, پاکستان کے اندر وہ عروبہ نامی نوجوان لڑکی فیس بک کی, باقی سارے لوگ بھی ان کے بھی اٹھا لیے تھے, ان کی پوری ٹیم انہوں نے ناک آؤٹ کر دی تھی. تو یہ تو پاکستان کے نوجوان جو نامعلوم اکاؤنٹ جڑے تو پھر انہیں بھی ہمت ملنا شروع ہوئی. لیکن ان ساری باتوں پہ دیکھیں, یہ جو خیبر پختونخوا سے 5 آپشنز کا معاملہ ہے, یہ دسمبر میں خان عوام میں ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ, یہ بڑا اہم ہے کہ دیکھیں نومبر دسمبر بڑے اہم ہیں, کیونکہ فیلڈ مارشل کی جنوری تک رخصتی کی بات بھی کی جا رہی ہے. ایک طرف ہندوستان دعوے تو کرتا ہے کہ وہ سرزمین چھیننے پاکستان آئے گا, جنرل فیض کا کیس بھی چلے گا, اس دوران نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی اندرونی سیاست بھی بے نقاب ہوگی, اور ان تمام معاملات میں اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی جو سب سے اہم ملاقات 27 نومبر کو اگر یہ ہوتی ہے تو رخ طے ہوگا, اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا پڑے گا. بہرحال ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی میں سفر میں ہوں, میری کوشش تھی کہ آپ کو ان اپڈیٹ سے, خبروں سے آپ کے سامنے رکھوں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.